السلام علیکم دوستوں، امید کرتا ہوں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ فادرز ڈے پہ کچھ میری یادیں میرے والد صاحب کے ساتھ، کچھ ان کی باتیں جو انہوں نے مجھے سمجھائیں، مجھے کہیں، میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ آج میرے والد صاحب اس دنیا پہ تو نہیں ہیں، لیکن آج میں خود ایک والد کی حیثیت رکھتا ہوں اور سمجھ سکتا ہوں کہ ہمارے والد کتنے شفیق ہوتے ہیں اور ایک والد کی کتنی ضرورت ہوتی ہے ایک بچے کو۔ دوستو، دنیا میں آپ کا بہترین رہنما، آپ کا بہترین لیڈر اور آپ کا بہترین دوست آپ کا باپ ہوتا ہے، جو کبھی یہ نہیں چاہتا کہ میرا بیٹا کسی رستے پہ بہک جائے، کہیں غلطی کر جائے۔ وہ آپ کو ہمیشہ سکھاتا رہتا ہے۔ میرے والد نے مجھے کہنا کہ بیٹا آج سبزی لینی ہے یا فروٹ لینا ہے تو آپ اتر کے خود جائیں، میں نہیں لوں گا یا کسی کو آپ کی اسسٹنس کے لیے نہیں بھیجوں گا۔ تو والدہ نے کہنا کہ آپ اس کو کیوں بھیج رہے ہیں، تو ابھی چھوٹے ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ تربیت کا حصہ ہے، اور اگر آج یہ بچے نہیں خرید و فروخت کریں گے تو ان کو داؤ پیچ اور لین دین سے آشنائی حاصل نہیں ہو سکے گی۔ اسی طرح دوستو، ایک دفعہ میں بڑے آرام سے لان میں اپنے والد صاحب کے پاس بیٹھا، اور بڑا خوشگوار موسم، اور ان کا بھی دل کا حال بڑا خوشگوار تھا۔ تو کہنے لگے بیٹا میں تمہیں آج بڑے کام کی بات نہ بتاؤں، وہ بات جو آج سے 25-30 سال پہلے میرے استاد نے مجھے بتائی تھی، اور اس پہ عمل کر کے میں نے اتنی عزت حاصل کی۔ تو میں نے کہا جی والد صاحب کیوں نہیں آپ بتائیں۔ تو کہنے لگے کہ وہ علامہ اقبال کا شعر تھا کہ اے طائر لہوتی، اس رزق سے موت اچھی جس سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی۔ کہنے لگے بیٹا کبھی بھی بھٹکنا نہ حرام رزق کی طرف، ہمیشہ حلال کی طرف جانا۔ یہ وہ رزق ہے کہ جس سے تمہاری پرواز میں کمی نہیں آئے گی، بلکہ تم اڑتے ہی چلے جاؤ گے۔ اور ان کی زندگی جتنی ہمارے سامنے ہم نے ان کو دیکھا، اللہ تعالیٰ نے جو ان کو شان و شوکت دی، وہ علاقائی لوگ بھی جانتے ہیں، اور ان کے وہ دوست جو اس محکمے میں تھے وہ بھی جانتے تھے۔ وہ اس محکمے میں تھے جہاں پہ رشوت کے بازار گرم رہتے تھے اور وہاں پہ بڑے موقع ملتے تھے۔ تو اس لیے وہ سمجھایا کرتے تھے مجھے کہ بیٹا میں بڑا اپنے دامن کو بچا کے چلتا ہوں۔ تو یہ دنیا بڑی سخت ہے، یہاں پہ انسان کو کانٹوں کی بھی پہچان ہونی چاہیے اور پھولوں کی بھی، اور ان لوگوں کی بھی پہچان ہونی چاہیے جو آپ کو پھولوں کی طرح بن کے دکھائیں گے، لیکن وہ کسی بھی کانٹے سے کم نہیں ہوں گے۔ دوستو، نیز ہر موقع پہ اور ہر وقت میرے والد میری تربیت کرتے رہا کرتے تھے اور ہمیں سمجھایا کرتے تھے کہ بیٹا اس طرح چلنا ہے۔ اچھا، وقتی طور پہ والدین کی بات، والد کی بات اگر سختی سے کی گئی ہے تو وہ ہمیں اس ٹائم لگتا تھا یار والد زیادہ سختی کر گئے ہیں، لیکن یار آج وہ باتیں لگتا ہے کہ یار اگر انہوں نے اس ٹائم وہ سختی نہ کی ہوتی ہم بہرا روی کا شکار ہو جاتے۔ میرے والد بالخصوص، باقی بھی بھائی تھے لیکن میرے پہ بڑی سختی انہوں نے کرنی۔ انہوں نے کہنا کہ بیٹا نماز پڑھی، جب واپس آنا نا دفتر سے بڑے تھکے ہوتے تھے تو کہنا بیٹا نماز پڑھی، تو میں نے کہنا نہیں پڑھی، تو انہوں نے سختی سے کہنا کہ بیٹا میں تو تمہارا کلیجہ نکال دوں گا اگر تم نے نماز نہ پڑھی۔ یار اتنے سخت الفاظ والد صاحب، میں آپ کا بیٹا، آپ کیا کہتے ہیں؟ کہتے تھے کہ بیٹا میرا آپ کے ساتھ سکن کا رشتہ نہیں ہے۔ مطلب یہ تھا کہ جو بوس و کنار ہوتا ہے وہ چھوٹے لیول پہ بچے سے کیا جاتا ہے، لیکن اگر آج بھی میں وہی محبت میں رہتا ہوا اگر آپ کو باتیں نہیں سمجھاؤں گا اور وہ سختی نہیں کروں گا تو آپ کو کل معاشرے کی جو گرم اور تتی تیز ہوائیں لگیں گی تو بیٹا ان میں جلس جاؤ گے۔ تو وہ ایک امبریلا کی حیثیت دینا چاہتے تھے کہ بیٹا دنیا سے کیسے بچنا ہے۔ تو دوستو، آج فادرز ڈے کے موقع پہ جن لوگوں کے والد زندہ ہیں، آپ ان کو بہت بڑی نعمت سمجھیں اپنے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ اور اگر آپ ابھی کسی بچے کے یا بچوں کے والد نہیں ہیں اور کل کو بن جائیں گے تو آپ کو اس بات کا پتہ چل جائے گا کہ ایک باپ کس نظر سے اپنی اولاد کو دیکھتا ہے اور کس نظر سے وہ اپنی اولاد کو فیوچر میں دیکھنا چاہتا ہے۔ وہ اس کو ان اوج اور بالائی میں دیکھنا چاہتا ہے کہ جہاں تک اس کی نگاہ جاتی ہے۔ کوئی اپنے بچے کو بریسٹر دیکھنا چاہتا ہے، کوئی ڈپٹی کمشنر دیکھنا چاہتا ہے، کوئی جو اس کی سوچ ہے وہ چاہتا ہے کہ میں اپنے بیٹے کو ایک روشن ستارہ دیکھوں،
اپنے والدین کی قدر کیجئے. والد بہت اچھا دوست ہے, وہ بالکل سختی نہیں کرتے. ان کی سختی کے اندر آپ کی تربیت ہے. آپ ان کی سختی کو تلاش کریں گے ان کے جانے کے بعد, لیکن تب وقت گزر گیا ہوگا. امید کرتا ہوں میری باتیں آپ کو اچھی لگی ہوں گی. اپنے والدین کا خیال رکھیں. اللہ حافظ.